یہ پاکستان ہے دوستو، دنیا کا اچھوتا اور اکلوتا ملک، تبھی یہاں ہونے والے کچھ کام بھی اچھوتے اور انوکھے ہیں، جیسا کہ نگران حکومت کا قیام۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نگران حکومت بنتی ہے اور انتخابات کراتی ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ویورز، دنیا کے باقی ملکوں میں اقتدار کی منتقلی کے وقت منتخب حکومتیں ہی نگران انداز اختیار کر لیتی ہیں۔ اکثر ملکوں میں موجودہ حکومتیں اگلی حکومت بن جانے تک مکمل اختیار کے ساتھ کام کرتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے ملک کی کمان غیر منتخب لوگوں کو دے دی جاتی ہے۔ 1973 کا آئین جب بنا تو اس میں نگران حکومت کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ 1962 اور 1956 کے آئین پاکستان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر نگران سیٹ اپ کب بنا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویورز، یہ بات ہے 1985 کی، جب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو 8 سال گزر چکے تھے، تو انہوں نے سوچا چلو اب انتخابات کراتے ہیں۔ 25 فروری 1985 کو پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے۔ ابھی نو منتخب اسمبلی کا پہلا اجلاس نہیں ہوا تھا کہ 2 مارچ 1985 کو جنرل ضیاء الحق نے صدارتی حکم نامے RCO کے تحت پاکستان میں نگران حکومت کا تصور پیش کیا کہ جب قومی یا صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو اگلے انتخابات تک ایک عارضی یا نگران سیٹ اپ کام کرتا رہے۔ یہ سیٹ اپ انتخابی عمل کو شفاف بنائے تاکہ نتائج قابل قبول ہوں سب کے لیے، کیونکہ پاکستان میں دھاندلی کے الزامات کی ایک لمبی تاریخ ہے، جیسا کہ 1965 کے صدارتی الیکشن جس میں ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دے دی، اس الیکشن کے نتائج آج تک متنازع ہیں۔ 1977 کے الیکشنز میں اپوزیشن نے ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا، پھر شدید احتجاج ہوئے اور ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا، لیکن ضیاء الحق کے RCO کے بعد بھی غیر جانبدار سیٹ اپ کے دور میں ہونے والے انتخابات بے داغ نہیں رہے۔ 90 کی دہائی میں ہونے والے انتخابات اور اس سے جڑا آپریشن مڈ نائٹ جیکال یا پھر 2013 کے انتخابات میں نگران حکومت پر 35 پنکشنوں کا الزام، 2018 کے الیکشنز میں RTS کا بیٹھ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب الزامات نگران حکومتوں پر ہی لگے۔ پھر جتنا بھی نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی اہلیت کا کوئی معیار نہیں، یہ معاملہ صرف وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر پر ہوتا ہے۔ حالانکہ نگران حکومت کے ذمے شفاف انتخابات کے انعقاد کا انتہائی اہم کام ہوتا ہے۔ جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے تو وہ منتخب حکومت کا کام ہے، نہ نگران کا، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اور اپنے قانون کے تحت خود فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اختیار ہے کہ شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کی مداخلت کو دور رکھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کی غیر جانبداری اور طرز عمل کے بارے میں کوئی واضح قوانین موجود نہیں۔ ویسے تو نگران حکومتیں کوئی پالیسی فیصلہ نہیں لے سکتی، لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں حالیہ ترمیم کے بعد اب نگران حکومت کے پاس منتخب حکومتوں والے اختیارات ہیں۔ پھر جس طرح نگران حکومت بنانے کا کوئی پیمانہ نہیں، اسی طرح اس کی کارکردگی جانچنے کا بھی کوئی پیمانہ اور طریقہ نہیں۔ منتخب حکومتیں تو عوام اور اپوزیشن کو جواب دہ ہوتی ہیں، لیکن نگران حکومت نہیں، کیونکہ ان کی کوئی مانیٹرنگ، کوئی حلقہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نگران حکومتوں پر کسی کو بھروسہ بھی نہیں، ان کے تحت کرائے گئے انتخابات بھی متنازع ہیں، تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں دیجیے، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔